دیکھیں حقیقت اس ملک کی 78 سال سے یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے، منظور نظر سیاسی جماعتوں کو ایک تاثر دینے کے لیے کہ اس ملک میں کوئی نظام ہے، جمہوریت ہے، عدالتیں ہیں، فلاں ہے فلاں ہے۔ اس کے پیچھے حکومت جبر ہی کی رہتی ہے۔ آپ کو صرف ایک انتخاب کرنے کا موقع دیا جاتا ہے کہ جبر کا حصہ بن جاؤ، جبر کا چہرہ بن جاؤ، یا نکال دیے جاؤ گے۔ تو یہ جماعتیں جن کا آپ نے حوالہ دیا کہ وہ ٹیبل ٹاک کرتی ہیں، ٹیبل ٹاک کر کے کیا حاصل کیا انہوں نے؟ سر نگو کر کے، سر جھکا کے، پیروں میں آ کے گر گئے۔ یہی تو ثانیہ ہے اس ملک کا 80 سال سے، کہ ہر چند سالوں کے بعد کوئی نہ کوئی جا کر بیساکھی اٹھاتا ہے اور اقتدار کی گود میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ طاقت کبھی کسی سیاسی جماعت کو نہیں ملتی، اصل طاقت وہیں رہتی ہے جہاں وہ ہے۔ لہٰذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آئین اور جمہوریت کو اس ملک میں قائم کرنا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اصل طاقت آئین اور جمہوریت کے راستے میں کھڑی ہے وہ ہم سے بات کرے اور بتائے کہ کیوں وہ یہ روش اپنائے ہوئے ہیں، کس طرح ہم اس ملک میں جمہوریت کو بحال کر سکتے ہیں۔ جو لوگ ان کے خود رہین ہیں، بیساکھیوں کی مدد سے کھڑے ہیں، ان سے بھی ہم نے بات کی۔ جنوری میں 4 نشستیں کی ہم نے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ انہوں نے خود ہمیں یہ کہا کہ ہم پوچھ کر بتائیں گے۔ ہم نے کہا ہماری عمران خان سے صرف ایک ملاقات کرا دو ڈیالہ جیل میں۔ انہوں نے کہا یہ بھی ہم کرانے کے مجاز نہیں ہے، ہمیں پوچھنا پڑے گا، اگر حکم مل گیا تو پھر ہم کرائیں گے۔ تو ہم ان مجبوران سے ہم بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ مجبور ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ خود وہ جب بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مجبور ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اب تو نیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے بھی یہاں کے پرائم منسٹر سے بات کرنے کی بجائے بادشاہ سے ملاقات کی ہے، ٹرمپ کی جو ملاقات ہے، جب معاملہ اس لیول پہ ہے تو پھر کیا سمجھا جائے کہ ڈائریکٹلی سارا معاملہ ان کے حوالے کر دیے جائیں یا کوئی راستہ نکالنے کے لیے پولیٹیکل فورسز آپس میں انوالو؟ جی بالکل ہونا چاہیے۔ مطلب بات یہ جس طریقے سے ایم آر ڈی بنا، پیپلز پارٹی کو اس ایم آر ڈی کا حصہ بننا پڑا جو بڑی تعداد میں ان کی حکومت چلانے کے لیے ضرورت آتے ہیں۔ جی ہم ہر جمہوریت دیکھیے، میں سمجھ گیا آپ کا سوال۔ دیکھیے کوئی بھی جماعت اگر وہ اپنی سابقہ روش سے توبہ کرتی ہے اور واقعتاً جمہوری جد و جہد کا حصہ بننا چاہتی ہے تو ہم اس کے ساتھ بالکل چلنے کو تیار ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ واقعتاً وہ جمہوری جد و جہد کا حصہ بنے، وہ صرف لقب لگانے ہمارے میں نہ شامل ہو، وہ واقعتاً کہے کہ ہم آئین کی سربلندی چاہتے ہیں، وہ واقعتاً کہے کہ ہم آزاد عدالتیں چاہتے ہیں، تو بالکل یہ ممکن ہے۔ اگر کوئی دکھاوے کے لیے ہمارے ساتھ آ کے بیٹھتا ہے تو پھر وہ دکھاوا ہی رہے گا۔ دیکھیے میں نے جیسا عرض کیا، یہ ہر جماعت کی روش پر منحصر ہے کہ وہ اپنے اندر کیا فیصلے کرتے ہیں۔ کیا وہ انگلی تھام کے آگے چلنا چاہتے ہیں یا وہ آزادانہ طور پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ غلط تھی۔ دیکھیے بالکل غلط مفروضہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی کا تصور بھی ناممکن ہے۔ پی ٹی آئی عمران خان کے ارد گرد کھڑی ایک جمہوری جماعت ہے۔ ہمارے نظریات جو ہیں وہ ہیں جو عمران خان صاحب کے نظریات ہیں، یہ جمہوریت، آزاد عدلیہ کے حوالے سے ہمارا جو عزم ہے اس کا اظہار ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مائنس عمران خان کرنے کا کوئی منصوبہ ہے تو بالکل غلط کہتا ہے۔ پارٹی میں ایسی کوئی بات سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ دیکھیں کل ایک ہماری بدنصیب آئینی تاریخ کا، سیاسی تاریخ کا ایک اور سیاہ دن تھا۔ جو فیصلہ سپریم کورٹ کی جانب سے آیا ہے، یہ ہمارے ملک میں جو جمہوریت پر حملے شروع دن سے ہوتے رہے ہیں، یہ ہماری کوئی 1-2 سال کی تاریخ نہیں ہے، یہ 80 سالہ تاریخ ہے۔ اس ملک میں جمہوریت کو شجر ممنوعہ سمجھا گیا ہے شروع دن سے۔ ایسا نہیں ہے کہ سیاستدان یا پاکستان کے عوام جمہوریت کے لیے کھڑا نہیں ہونا چاہتے، جمہوریت نہیں چاہتے۔ یہاں چن چن کر ان لوگوں کو باہر کیا جاتا ہے نظام سے جو انسان دوست ہیں، جو جمہوریت پسند ہیں، اور یہی ایک ثانیہ کل پھر برپا ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف بلا شبہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے، پاکستان کے عوام کی آواز ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی اس آواز کو مدھم کرنے کی ایک کوشش کل پھر ہوئی۔ یہ کوشش ناکام ہوگی کیونکہ تاریخ کا فیصلہ عوام کرتے ہیں، تاریخ کرتی ہے، عدالتیں نہیں کرتی۔